بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا وقال تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی دو زندگیاں رکھی ہیں۔ ایک زندگی وہ ہے جو ہم گزار رہے ہیں، جو مرنے سے پہلے پہلے ہے، اور ایک زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ دنیا کی زندگی مختصر ہے اور مرنے کے بعد والی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، دائمی ہے۔ مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے والی زندگی میں بھی حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں۔ دنیا میں بھی خوشیاں آتی ہیں، مرنے کے بعد بھی خوشیاں ہیں۔ دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے۔ دنیا میں بھی ذلت سے دوچار ہونا پڑتا ہے، آخرت میں بھی ذلت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ مگر فرق یہ ہے کہ یہاں کی ہر چیز عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور مرنے کے بعد جو حالات ہیں وہ بہت لمبے، بہت بڑے عرصے کے لیے، بعضوں کے لیے صدیوں کے لیے، ہزاروں لاکھوں سالوں کے لیے، اور بعضوں کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ۔ اب دنیا کا ہم توازن کریں کہ دنیا کتنی ہے، آخرت کتنی ہے۔ دنیا کتنے دن ہے، آخرت کتنے دن ہے۔ یہاں کی عزت کتنا عرصہ رہتی ہے، آخرت کی عزت کتنا عرصہ رہتی ہے۔ یہاں کی پریشانیاں کتنا عرصہ رہتی ہیں، آخرت کی پریشانیاں کتنا عرصہ رہیں گی۔ اگر اس کا توازن کر کے اس کے مطابق اس کے لیے محنت اور کوشش کی جائے تو یہ انصاف ہے۔ اور اگر سارا ہی زور 4 دن کی زندگی کے لیے لگایا جائے، دنیا کی فانی عزت کے لیے اور دنیا کی فانی زندگی کو بنانے کے لیے اور دنیا کے فانی گھر کو بنانے کے لیے اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے سارا ہی زور لگا دیا جائے، ساری صلاحیتیں خرچ کر لی جائیں، اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے کچھ نہ کیا جائے، تو بتائیے کتنی بڑی حماقت ہے، کتنی بڑی ناانصافی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے۔ جو انسان آخرت کو بھول رہا ہے، جو انسان موت کو بھول رہا ہے، جو انسان جنت جہنم کو بھول رہا ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کو بھول رہا ہے، اللہ کو بھول رہا ہے، اللہ کے حبیب کو بھول رہا ہے، اور اس کے دیے ہوئے دین کو بھول رہا ہے، تو اللہ کا نقصان نہیں کر رہا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہا ہے،
وہ اپنا نقصان کر رہا ہے کہ ہدایت کے راستے سے ہٹ کر دوزخ کی طرف جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، آخرت کی تیاری کرنا، آخرت کے لیے محنت کرنا، آخرت کی فکر کرنا، یہ ایک سمجھدار انسان کو اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے کہ یہ کتنی اہم بات ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا، دنیا کے لیے اتنی محنت کرنا جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی محنت کرنا جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ لیکن آج ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ سارا ہی زور دنیا بنانے پہ ہے، اور آخرت بنانے کے لیے جو نماز ہے، نماز بنیادی عمل ہے، بغیر نماز کے اسلام نہیں ہے، بغیر نماز کے دین نہیں ہے، بغیر نماز کے ایمان نہیں ہے۔ وہ نماز جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لمحات میں بھی نہیں چھوڑا، شدید بیماریوں میں نہیں چھوڑا، میدان جنگ میں نہیں چھوڑا، کسی حال میں نہیں چھوڑا۔ اور حضرت امام حسین جو آپ کے پیارے نواسے ہیں، انہوں نے کربلا میں نہیں چھوڑا، کسی اللہ والے نے نہیں چھوڑا، کسی صحابی، کسی اہل بیت میں سے نہیں چھوڑا کسی نے۔ وہ اس نماز کے لالے پڑھ رہے ہیں۔ آخرت سے اتنی غفلت ہو گئی کہ نماز ہی سے غفلت ہو گئی۔ ہمارے نبی کے زمانے میں مسلمان تو مسلمان، منافقین بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بھاری ہے، ہلکی نہیں ہے، نماز بھاری ہے، لیکن جن کے دل میں خشوع ہو ان کے لیے بھاری نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اور آپ اپنی زندگی میں غور کریں، تجزیہ کریں کہ میں اپنا نقصان کر رہا ہوں یا اپنا نفع کر رہا ہوں، میں اپنی دنیا اور آخرت کو بنا رہا ہوں یا بگاڑ رہا ہوں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں یہ تاثیر رکھی ہے، جب وہ بنتی ہے تو اپنے طفیل دنیا بھی بن جاتی ہے، اس کے طفیل دنیا بھی بن جاتی ہے۔ جب وہ بنتی ہے اس کے طفیل دنیا بھی بن جاتی ہے، اور جب وہ بگڑتی ہے تو اس کے طفیل اس کی نحوست سے اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ جیسے یہ بلب جل رہا ہے نا، اب روشنی تو بلب کے اندر ہے، سیور کے اندر ہے، لیکن اس کے طفیل ساری مسجد روشن ہو رہی ہے۔ شمع جلتی ہے تو بظاہر تو اس کی جو بتی ہے، اس کا جو دھاگا ہے، بظاہر تو وہی جل رہا ہے، لیکن اس کے طفیل سارا کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ جب آخرت بنتی ہے، اس کے طفیل، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی بنا دیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آخرت بن رہی ہو اور دنیا بگڑ رہی ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ جب آخرت بنتی چلی جاتی ہے تو دنیا بھی بنتی، اس کے اثرات دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو فرشتوں سے فرماتے ہیں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جب فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں تو وہ فرشتے زمین میں اتر کے اعلان کرتے ہیں، اے دنیا بھر کے لوگوں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس وجہ سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کے انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ جب آخرت بنے گی تو اس کی برکت سے دنیا بھی بنے گی، آخرت بگڑے گی اللہ دنیا پہلے بگاڑے گا۔ آج ہم دنیا کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں، آخرت کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں، دنیا کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس بات کو سوچنا، اس بات کو سمجھنا اور اس میں غور کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، آخرت کیسے بنتی ہے؟ آخرت بنانے کے لیے کوئی ہمیں ایسے کام نہیں کرنے کہ جو ہمارے بس میں ہی نہیں ہیں۔ ہمیں کوئی ایسے کام کرنے کا مکلف نہیں بنایا گیا کہ جس کے لیے ہمیں گھر بھی چھوڑنا پڑے، بیوی کو بھی چھوڑنا پڑے، بچوں کو بھی چھوڑنا پڑے، ملنگ ہو کر کسی مسجد کے ایک کونے میں لمبی تسبیح لے کے بیٹھنا پڑے۔ اس سے ہماری آخرت کے بننے کا تعلق نہیں ہے۔ آخرت کے بننے کے لیے یہ البتہ ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی حرام کام نہ ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل نہ ہو، ہماری زبان سے ایسا کوئی بول صادر نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہماری آنکھ سے کوئی ایسی نظر صادر نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہمارے کان کسی ایسی آواز کی طرف نہ لگیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔
اپنے سارے وجود کو حرام سے پاک کرنا، اس کو دین کہتے ہیں۔ اس میں بتائیے کیا مشکل ہے؟ اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ کہا جائے زندگی بھر روزے رکھنے، ساری رات سونا نہیں ہے، عبادت کرنی ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کچھ کمانا ہے نہ کچھ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر فاقے اٹھاؤ اور بھوک برداشت کرو، پتھر باندھو پیٹ پہ، یہ بے شک مشکل ہے۔ لیکن دنیا کے کام کرتے ہوئے اس بات کی رعایت کرنا کہ مجھ سے کوئی گناہ صادر نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور اس سے بھی اگلے درجے کی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کی خلاف ورزی نہ ہو، اس کی کا نام دین ہے۔ اگر یہ دین زندگی میں آ جائے تو جنت بعد میں بنے گی، اللہ دنیا پہلے بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ فرما رہے ہیں ایمان کو مضبوط کرو، اعمال ٹھیک کرو، گناہوں کی طرف مت جاؤ، نیکی والی زندگی گزارو، یہ دو کام کر لو، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں میں تمہاری زندگی کو پرسکون کر دوں گا، پاکیزہ کر دوں گا، خوبصورت کر دوں گا، تمہاری بے سکونی اور پریشانیاں اور بے چینیاں تمہاری ختم کر دوں گا، صرف اتنے سے کام کو کرنے سے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارے اعمال ٹھیک ہوں۔ ایمان کی مضبوطی کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کی مضبوطی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک پہ پورا بھروسہ ہو، اللہ پاک پہ پورا یقین ہو، اللہ پاک پہ اعتبار ہو۔ آج کوئی انسان ہم سے کہہ دے نا کہ آپ کو پتہ ہے مری میں زلزلہ آیا ہے، تو آپ سارے اس کی بات کا اتنا اثر لے لیں گے کہ آپ کا اگر کوئی بیٹا، آپ کا کوئی بھائی، آپ کی کوئی بہن وہاں رہتی ہے، آپ اسی وقت فون ملائیں گے، تحقیق نہیں کریں گے دوسرے سے تیسرے سے، فوراً فون ملائیں گے، بہن خیریت تو ہے؟ چلتے پھرتے کی بات کا اتنا اثر لیتے ہیں، بتائیے اللہ کی بات کا بھی اتنا اثر لیتے ہیں؟ جب اللہ کی بات کا اتنا بھی اثر نہ لیا جتنا چلتے پھرتے کی بات کا اثر لیا تو ایمان تو نہ ہوا، ایمان تو نہ ہوا۔ کہتے ہیں نا بھائی میرا اس پہ ایمان ہے، کیا مطلب؟ میرا اس پہ یقین ہے، میں اسے سچا سمجھتا ہوں، یہ جو کچھ کہے وہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی پھٹکار ہے، لعنت ہے۔ کیا یہ آیت سن کے ہم نے جھوٹ سے توبہ کر لی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ غیبت نہ کرو ایک دوسرے کی برائیاں بیان نہ کرو، اس لیے کہ ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرنا ایسا ہی ہے جیسا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھانا۔ کیا ہم نے یہ آیتیں سن کے غیبت کرنا چھوڑ دی؟ تو جب اللہ پاک کی بات پہ چلتے پھرتے کی بات جتنا بھی یقین نہ ہوا تو ایمان تو نہ ہوا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ پھر سکون دوں گا، ایمان لاؤ حالات کو ٹھیک کروں گا، ایمان لاؤ پھر زندگی میں راحت دوں گا۔ اللہ پہ ایمان ہو، اللہ پہ یقین ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ساری دنیا میں جتنے جانور چل رہے ہیں، جتنے جاندار چل رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان کی روزی میں نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، ذمے لے رکھی ہے۔ تو بتائیے جس کو اس آیت کا یقین ہوگا وہ کبھی روٹی کے لیے پریشان ہوگا؟ روٹی نہیں ہوگی یہ الگ بات ہے، پریشان نہیں ہوگا، بے چین نہیں ہوگا، بے سکون نہیں ہوگا، واویلا نہیں کرے گا کہ ہائے کچھ نہیں ہے، سکون ہوگا۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زندگی کو خوبصورت تب کروں گا جب دو چیزیں تیار کروں، ایک ایمان، ایک اعمال صالحہ۔
اچھے عمل کرو۔ اچھے عمل وہ ہیں جو انبیاء کے ہیں، اچھے عمل وہ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں اور آپ نے فرمائے ہیں۔ ان میں بنیادی نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، ان کا ادب احترام ہے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت ہے، اپنے بچوں سے محبت ہے، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے۔ اگر آپ دکاندار ہیں تو گاہک سے نرمی کا برتاؤ کریں، رعایت کریں، اور اگر آپ گاہک ہیں تو دکاندار کا خیال کریں، اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ چھوٹے ہیں بڑوں کا ادب کریں، بڑے ہیں چھوٹوں پہ شفقت کریں۔ یہ سارا دین ہے، یہ سارے اعمال صالحہ ہیں۔ برائی سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، دل آزاری سے بچیں، کسی کا حق نہ کھائیں، ماں باپ سے بدتمیزی نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا حق نہ کھائیں۔ اللہ عزت دے تو تکبر میں مبتلا نہ ہوں، مغرور نہ ہوں۔ اللہ پریشانی بھیج دے، بے صبری نہ کریں، واویلا نہ کریں، صبر کریں۔ اللہ کی مدد کا، اس کی طرف سے راہوں کے کھلنے کا، فراخی کا انتظار کریں۔ یہ سارا دین ہے۔ یہ دین زندگی میں آ جائے، یہ اعمال زندگی میں آ جائیں اور زندگی سے برائیاں نکل جائیں، فحاشی، عریانی، برائی، بدکاری، بد نظری، اوروں کے بارے میں غلط سوچ رکھنا، اوروں سے بدگمانیاں کرنا، اوروں کو نقصان پہنچانے کے لیے پلاننگ کرنا، سوچنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ یہ سب وہ کام ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور زندگی برباد کرتا ہے۔ کوئی زیادتی کرے اسے معاف کرنا، درگزر کرنا، کسی پہ غصے نہ ہونا، سب سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ ایک آدمی نے ہمارے نبی سے کہا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت تو کر دیں۔ آپ نے فرمایا غصہ کرنا چھوڑ دے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے کہا جی کوئی اور بھی بات فرما دیں۔ فرمایا لا تغضب، کسی پہ غصہ نہ کر، غصہ نہ کر کسی پہ۔ غصہ آتا تو ہے، کرنا نہیں ہے۔ اس نے کہا جی کوئی اور بات؟ تیسری دفعہ فرمایا لا تغضب، کسی پہ غصہ نہ کر۔ ایک آدمی نے کہا کم، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، کم اعفو عن الخادم، یا رسول اللہ نوکر سے اگر غلطی ہو جائے، نوکر سے اگر غلطی ہو جائے تو کب تک معاف کرنے کا حکم ہے؟ ایک لمٹ ہو کہ اتنا معاف کرو، اس کے بعد پھر اس کو سزا بھی دو۔ تو کوئی لمٹ بتا دیں کہ کب تک معاف کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کل یوم 70 مرتن، روزانہ 70 دفعہ معاف کر دیا کرو۔ کتنی دفعہ روزانہ؟ 70 دفعہ معاف کر دیا کرو۔ کس کو؟ نوکر کو۔ تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ یہ دین ہے سارا۔ یہ زندگی میں آئے گا، جنت بن جائے گی دنیا، مزے ہی مزے ہوں گے، سکون ہی سکون ہوگا۔ اس کے لیے میں بھی، آپ بھی نیت کریں، انشاءاللہ اس دین کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، حرام سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے، برائی سے بچیں گے، کریں گے نا کوشش انشاءاللہ، اور خود بھی اس پہ آئیں، اوروں کو بھی سمجھائیں، اوروں کو بھی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی دین پہ چلیں، اوروں کو بھی سمجھائیں، ہم خود بھی برائی سے بچیں، اوروں کو بھی بچنے کے لیے کہیں۔ اور دیکھیے، اگر مسلمان اوروں کو نیکی کی نصیحت کرنا چھوڑ دے گا تو خود پیچھے ہونا شروع ہوگا، اور پیچھے ہوتے 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 تنزل کا شکار ہوتے ہوتے ارتداد کا شکار ہو جائے گا۔ جہاں جہاں مسلمان تھے مگر مسلمانوں نے اوروں کو نصیحت کرنا چھوڑا، اوروں کو دین کی دعوت دینا چھوڑا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال کے بعد جو ملک 100% مسلمان تھے 100% کافر ہو گئے۔
جنوبی امریکہ میں حجاز مقدس کے عرب کسی زمانے میں 2 صدیاں پہلے ہجرت کر کے گئے۔ حجاز مقدس کے عرب، شام کے عرب 2 صدیاں 3 صدیاں پہلے اپنے معاشی حالات سے پریشان ہو کر جنوبی امریکہ چلے گئے۔ آج وہاں جا کے دیکھیں کہ ان کی اولادیں عیسائی ہو گئیں، یہودی ہو گئیں، کمیونسٹ ہو گئیں، مرتد ہو گئیں۔ کہتے ہیں ہمارے وہ جو دادا تھے نا، ان کے پاس یہ کتاب ہوتی تھی، وہ رات کو صبح کو اٹھ کے پڑھتے تھے۔ دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہیں جن کے آبا و اجداد مسلمان تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کے ہاں کسی برائی کا ارتکاب ہوا تو انہوں نے اس کا کوئی سد باب نہیں کیا، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، اس کو روکنے اس کی کوئی روک تھام نہیں کی، تو بڑھتے 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 برائی اپنی انتہا کو پہنچی اور لوگ مرتد ہو گئے۔ برائی کی انتہا ارتداد ہے۔ اس لیے ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے کہ پوری میرے آس پاس جہاں کہیں بھی اللہ کی نافرمانی ہے، اس کو ہٹانا، اس کو ختم کرنا، اس کو ٹھیک کرنا، ان کو سیدھے راستے پہ لانا، یہ میری ذمہ داری ہے، میرا کام ہے۔ بلکہ سارے عالم کو اس پہ لانا یہ میری اجتماعی ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ آج امت مسلمہ اس سے غافل ہے، جس کی وجہ سے دینداروں کے گھروں میں بھی بے دینی گھس پڑی ہے۔ کئی دفعہ حج کیے ہوئے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، ان کے بچے بھی ساری رات فیس بک پہ برائیاں دیکھتے رہتے ہیں۔ باپ کہہ نہیں سکتا، ماں کہہ نہیں سکتی، اور اس برائی کی وجہ سے جو اللہ کی لعنت برس رہی ہے وہ سب پہ برس رہی ہے، سارے گھر پہ اتر رہی ہے۔ اس لیے میں بھی، آپ بھی اس کا عزم کریں کہ خود بھی دین پہ چلیں گے، اوروں کو اس پہ لانے کی محنت کوشش کریں گے، اور ہر طرف ماحول بنائیں گے، فضا بنائیں گے، اپنے گھر میں بھی کوشش کریں گے۔